اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پیج کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور اس میں 2 آیتیں ہیں جن کو آج ہم دیکھیں گے، اور وہی طلاق کی آیتوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے مطلقات سے بات شروع کی تھی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اس کے بعد ہم نے پوری آیت پڑھی اور آئی ہوپ کہ آپ کو وہ یاد ہوگی۔ آپ کو بار بار اس کو دیکھنا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کن کن باتوں کا ذکر ہوا۔ اس کے لیے ہمیں ایک مائنڈ میپ بنانا پڑے گا کہ ہر آیت میں کن کن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے آج کی جو آیت ہے طلاق والی، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بہت سارے احکامات ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے، لیکن بیسیکلی جو مین چیز آپ دیکھیں گے نا ان 2 آیتوں میں، ایک ورڈ آپ دیکھیں گے حدود اللہ۔ بہت دفعہ یہ ورڈ حدود اللہ، حدود اللہ، پہلی جو آیت ہے اس میں 4 دفعہ حدود اللہ کا ذکر ہے، اس سے اگلی آیت میں بھی 2 دفعہ حدود اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ حدود کیا ہوتی ہیں، اللہ کی حدیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ آپ کو ایک نظام، ایک سسٹم دیا ہے، اسپیشلی جو میرڈ لائف ہے اس سلسلے میں۔ اس میں کچھ حدود و قیود کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے تمام مومنوں کو۔ تو انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرائیں گے کہ وہ کیا حدود اللہ ہے، اس میں کیسے قائم رہا جاتا ہے، اور کیا کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہم نے ان حدود اللہ کا جب ہم ذکر پڑھیں گے۔ تو آیت شروع ہو رہی ہے الطلاق مرتان۔ الطلاق یعنی کہ طلاق ہے، کیا ہے؟ مرتان، 2 مرتبہ، 2 مرتبہ۔ مرہ کہتے ہیں 1 کو، اور یعنی کہ تا مربوطہ آتا ہے آخر میں، مرتن، لیکن جب یہ 2 کے لیے آتا ہے نا، آنی، آخر میں آنی جو ساؤنڈ ہے یہ 2 کا ڈوئل کا سائن ہے، تو مرتانی یعنی کہ 2 مرتبہ۔ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، 3 طلاقیں ہوتی ہیں، لیکن اب ہم نے بہت غور سے اس آیت کو پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں اس آیت میں۔ الطلاق و مرتان کا مطلب ہے یہ وہ 2 طلاقیں ہیں جس میں جو شوہر ہے اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ تیسری جب طلاق ہو جائے گی، یہ آگے ہی تصریح باحسان کے میننگز میں ہم اس کو ڈھونڈیں گے، لیکن طلاق و مرتان کا مطلب یہاں پہ طلاق رجعی ہے۔ رجوع یعنی کہ ایسی طلاق جس کے دینے کے بعد ایک تو عورت حلال ہی رہے گی، بے شک عدت کے ٹائم گزر جاتا ہے، تو اگر ایک طلاق دی اور عدت کا ٹائم گزر گیا تب بھی وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال اس سینس میں رہے گی کہ وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اور عدت کے بیچ میں اگر وہ رجوع کرنا چاہے وہ تو پھر وہ تو اس کے لیے تو نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن جب 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ 2 چیزیں کہی گئی ہیں، اور یہ ہم نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ یہ کس سے کہا جا رہا ہے۔ کلام کا جو انداز ہے وہ ہے مومنوں سے مخاطب کرنے کا انداز، مومنوں کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے طلاق کے سلسلے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات بتائی جا رہی ہے الطلاق مرتان، یعنی کہ جو طلاق رجعی ہے، جس طلاق کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو، وہ 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 2 طلاقیں ہو گئیں، عدت بھی گزر گئی، پھر کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ۔ فَإِمْسَاكٌ ایک ورڈ میں نے سرکل کیا ہے، اور دوسرا ہے تسریح، دونوں 2 پیش کے ساتھ آ رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک میم نظر آ رہا ہے، اس تنوین کے ایک تنوین کا جو پیش ہے وہ میم میں بدل گیا ہے کیونکہ آگے با آ رہا ہے اس لیے، لیکن یہ تنوین ہے۔ فَإِمْسَاكٌ، امساک کہتے ہیں روک لینا، روک لینا، یعنی کہ 2 طلاقیں دے دی تھیں، تو اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے کہ تم یا تو ان کو معروف طریقے سے، یعنی کہ جو رائج طریقہ ہے، بہترین طریقہ جو ہے، اس طریقے سے جو اپنی بیوی کو نہ جانے دو، اس کو بہترین طریقے سے روک لو۔ او تسریح باحسان، اور تسریح کہتے ہیں جانے دینا، چھوڑ دینا، چھوڑ دو، اس کے لیے بمعروف نہیں ہے، اس کے لیے ہے باحسان، اپنے سے زیادہ
زیادہ کوشش کر کے آپ نے احسن طریقے سے اس کو جانے دینا ہے، بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے، یعنی کہ بہت خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو جانے دو اس کو۔ تو کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ تیسری طلاق ہے، یہ تیسری طلاق ہے، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد شوہر کا وہ متعلقہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، ایون وہ اس سے اگر دوبارہ سے تعلق جوڑنا چاہے تو وہ اسے نکاح کر کے بھی اپنے عقد میں نہیں لا سکتا، اتنی بڑی وہ بات ہو جائے گی۔ اس کی کیا ضرورت تھی کہ اس کو 2 مرتبہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جو مرد تھے وہ بہت دفعہ طلاق دے دیتے تھے، بہت دفعہ لاتعداد دفعہ عورتوں کو طلاق دیتے، لیکن عدت پوری ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لیتے، اور اس طرح وہ عورت ایک ایسے رشتے میں لٹکی رہتی کہ جس سے وہ نکل نہیں سکتی تھی، اور دوبارہ سے کسی اور سے نکاح بھی نہیں کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، کہ وہ پہلے شوہر کے ساتھ اپنے غصے میں آ کے اس نے ایک دفعہ طلاق دی، اور پھر عدت ختم ہونے لگی تو پھر سے اس نے اس سے رجوع کر لیا، اور اس طرح کئی بار ہوتا تھا، بہت دفعہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اس کو لمٹ کر دیا کہ ایسا تم اب صرف 2 مرتبہ کر سکتے ہو، یعنی کہ اب 2 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اب اس کے بعد یہ حرکت نہیں ہوگی کہ تم بار بار 2 طلاق اور بار بار رجوع کر لو، اب صرف 2 دفعہ طلاق دی جائے گی۔ اگر تیسری بار کے لیے یا تو اس کو معروف طریقے سے روک لو، یا پھر ان کو احسن طریقے سے جانے دو۔ اگلی آیت اگلا پورشن دیکھتے ہیں، یہ ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے۔ کن کے لیے؟ تمہارے کس کو کہا؟ کم کس کو کہا؟ تمام مومنوں کو کہا جا رہا ہے، تمام مومنوں کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان کے تأخذوا، کہ تم واپس لے لو، تم لے لو، یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ تم لے لو، مما آتیتموہن، مما، من اور ما کا کمبینیشن، اس سے جو، آتیتموہن، آتیتمو کا مطلب ہے کہ تم نے دیا، ہن انہیں، یعنی کہ تم سب نے جو اپنی عورتوں کو، اپنی مطلقات کو جو کچھ تم دے چکے ہو، بالکل حلال نہیں ہے کہ تم ان سے وہ چیزیں واپس لے لو، شیئن، کچھ بھی، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کچھ بھی تم لینے کے واپس مجاز نہیں ہو، تم پر حلال ہی نہیں ہے وہ چیز۔ وہ کیا چیزیں دی گئی ہوتی ہیں؟ شوہر اپنی بیوی کو کیا کیا دیتا ہے؟ ایک تو سب سے پہلی بات حق مہر، طلاق کی صورت میں حق مہر واپس نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کوئی گفٹ کیا ہے، کوئی چیزیں چھوٹی موٹی زیور جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے، اس میں سے وہ واپس نہیں لے گا، الا، اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک بات بتا کے الا کہہ کے آگے بتایا جا رہا ہے، ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، ان یخافا، اگر دونوں کو خوف ہو، سوائے اس کے، یعنی کہ ایک ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے، یہ ایکسیپشن کیا ہے؟ یہ کہ دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیما، ان اور لا مل کے اللہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ، یہ اس میں نون جو ہے وہ لام میں مرج ہوا ہوا ہے، تو اس لیے ایک ورڈ بن گیا اللہ، اس میں ان اور لا دونوں ملے ہوئے ہیں، یہ کہ نہیں یقیما، وہ دونوں قائم رہیں گے، حدود اللہ، اللہ کے حدود، یعنی کہ ان دونوں کو اگر خوف ہے کہ وہ دونوں، 2 دفعہ الف آ رہا ہے نا اس میں، تو یہ دونوں کے جو معنی ہیں ان دونوں میں پائے جائیں، یا خوفا میں بھی اور یقیما میں بھی، اگر ان دونوں کو خوف ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، تو وہ ایکسیپشن ہے، اللہ، ایکسیپشن بعد میں آ رہی ہے۔ تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ دیکھ یاد رکھو کہ کچھ بھی جو چیزیں بھی تم نے ان کو دے دی ہیں تو وہ واپس لے نہیں سکتے، وہ تم پر حلال ہی نہیں ہے کہ تم ان سے واپس لو، سوائے ایکسیپشن ایک بتا دی کہ ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکنا؟ ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ شادی نہیں چل سکتی، یہ شادی اگر قائم رہی، یہ نکاح اگر قائم رہا، یہ شادی کا بندھن اگر یہ چلتا رہا، تو کوئی نہ کوئی ان دونوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، عورت جو ہے اپنے حقوق پورے نہ کر پائے شاید، اور ہو سکتا ہے مرد ہے تو وہ اپنے حقوق پورے نہ کر سکے، اور
عورت اگر اپنے حقوق پورے نہیں کر سکتی، اسے خوف ہے کہ وہ کہیں اس شادی میں رہنا مشکل ہے اس کا، تو اس کے لیے اگلی آیت ہم آرام سے سمجھ لیں گے کہ وہ فدیہ دے کے، یعنی کہ اپنا جو خلا کی بات آ جائے گی۔ بندوں کے لیے کیا خوف ہے کہ بندے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے طلاق دے دی خاتون کو تو بہت سارا کچھ مال انہیں دینا پڑے گا، اور وہ پیچھے سے ہو سکتا ہے بینکرپٹ ہو جائیں اور ان کے پاس بالکل مال نہ رہے، اور اس کی وجہ سے وہ طلاق نہیں دیتے۔ تو وہ بھی پھر حدود اللہ کو توڑنے کی بات ہے نا، کہ وہ ایک طلاق کے بغیر اب چارہ نہیں ہے اور وہ پھر بھی طلاق نہیں دے رہا۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ کہ آپس میں بات چیت کر کے، آپس میں ڈیلنگ کر کے تھوڑے سے رقم واپس لے سکتے ہیں، تو اس میں پھر کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ ادروائز جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے تم ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ اب آگے دیکھیے، آگے جو وہ میں خلا کی بات بتا رہی تھی، فَإِنْ خِفْتُمْ، تم پھر سے آ گیا تم سب کے لیے، جیسے کم آیا تھا کہ تم سب کے لیے حلال نہیں ہے، تو یہ پورا جو ہے صرف میاں بیوی سے بات نہیں کی جا رہی، پورے معاشرے کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم نے یہ باتیں سیکھ لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ خوف ہے، وہاں پہ تھا یخافا، ان دونوں کو ڈر تھا، اب یہاں پہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم یہ ڈر رہے ہو، تمہیں یہ اس بات کا ڈر ہے، یعنی کہ یعنی پورے معاشرے کو کہا جا رہا ہے اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، یقیما وہ دونوں، یعنی کہ جن کے درمیان مابین طلاق کا جو سچویشن چل رہی ہے، وہ اگر دونوں حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، یہ وہی والی بات دوبارہ سے آ گئی، فلا جناح علیہما، فلا جناح یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو کوئی گناہ نہیں ہے علیہما ان دونوں پہ، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، یہ کیا مطلب ہے فی مفتدت بھی، فی ما اس میں کہ ما مفتدت کا مطلب ہے کہ وہ عورت فدیہ دے کے چھڑا لے، فدیہ دے کے چھڑانا، اور وہ بھی مونس کا صیغہ ہے، تو یہ عورت کی طرف جا رہا ہے کہ وہ کچھ دے دلا کے چھڑا لے بھی، ساتھ اس کے، کس کے، جو اسے دیا گیا ہے، جو اس کو دیا گیا حق مہر دیا گیا، یا جو تحفے دیے گئے، اس کے پاس کچھ رقم ہے جو اس کے شوہر نے اس کو دی تھی، تو وہ اس رقم میں سے یا اس مہر میں سے کچھ لوٹا کے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں جب تم سب کو یہ ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی کہ اب وہ شادی نہیں چل سکتی، تو پھر یہ ہے کہ وہ کچھ دے دلا کے معاملہ سیٹلمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ہی تو خلا کی آپ کو اجازت مل گئی کہ عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے۔ آگے دیکھیے تلک حدود اللہ، اب پھر سے ایک دوبارہ سے حدود اللہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے حدود، دال کے اوپر زبر تھا، حدود اللہ، یقیما حدود اللہ، یہاں پہ مفعول کے طور پہ یہ آ رہا تھا، اس لیے یہ زبر کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ یہ خبر بن کے آ رہا ہے تلکا کا، تلکا حدود، پھر یہ پیش کے ساتھ ہے، تلکا حدود اللہ فلا تعتدوها، ہا کس کو کہا جا رہا ہے، حدود کو، حدود چونکہ جمع مکسر ہے اس کو عرب مؤنث کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، فلا تعتدو، تعتدو کا مطلب ہے تم زیادتی نہ کرو، اس سے مت آگے نہ بڑھنا، تو اللہ کی حدود ہیں یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرنا، اس سے آگے مت بڑھنا، وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو یہ ایسا کرے گا، جو کہ روگردانی کرے گا، عدو ہے نا، اس کا روٹ ہے کہ سرکشی کرے گا، عداوت کرے گا، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اللہ کے حدود کو جو توڑے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ہے جو ظالمون ہے۔ دیکھیے ظالمون کا بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اس کی پلیسمنٹ، کہ کیوں ان کو ظالم کہا گیا، کیونکہ جب ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، تو ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اور ظلم کہا جاتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو اگر تم ایسا کرو گے، جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کیے ہیں اس سے تم نے تجاوز نہیں کرنا، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اولئک هم الظالمون، جو کوئی بھی ایسا کرے گا، یتعدی، پہلے تو کہا جا رہا نا تم ایسا نہ کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اولئک هم الظالمون، وہی ہیں ظالموں میں سے۔ اس سے اگلی آیت میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن طَلَّقَهَا، اب ایک عورت کی بات ہو رہی ہے، اور طلقہ بھی ایک بندے کی بات ہے، اگر اس نے طلاق دے دی اسے، یعنی اس مرد نے، پھر اگر
اس مرد نے طلاق دے دی ہا اس عورت کو، فلا پھر نہیں، تحل لہو یعنی ہو کی ضمیر اس واحد کی طرف آئی جس نے طلاق دی تھی، اس کے لیے حلال نہیں رہے گی وہ۔ تحلو، تحلو کا جو تا ہے وہ مؤنث کے لیے ہے کہ اگر ایک دفعہ طلاق یعنی کہ جو تیسری طلاق تھی وہ ہو گئی، ایک دفعہ اگر تیسری طلاق ہو گئی، فلا تحل لہو اس کے لیے وہ حلال ہی نہیں رہے گی۔ یعنی اب وہ اگر چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے اس کو واپس لے لوں، اب تو اس سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ان دو طلاقوں کی صورت میں تو تھا نا کہ اگر عدت گزر گئی تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اس عورت سے اور نکاح واپس قائم ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ اب حلال ہی نہیں رہے گی تیسری طلاق کے بعد۔ من بعد یعنی کہ اس کے بعد تو وہ اس کے لیے پھر وہ حلال ہی نہیں رہے گی۔ تحل لہو، فلا تا جو ہے نا پہلے یحل تھا کیونکہ وہ کسی مذکر کی بات ہو رہی تھی، مذکر چیز تھی، اب یہاں پہ ہے وہ حلال نہیں رہے گی اس کے لیے من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ پھر ابھی بھی ایک صورت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تنکیحا وہ نکاح کر لے۔ کون نکاح کر لے؟ وہ عورت، تا ہے نا، تا مؤنث کو بتا رہا ہے، حتی تنکیحا زوجن غیرہ اس کے علاوہ کسی اور اسپاؤس سے، کسی اور شخص سے جب وہ نکاح سے اگر وہ نکاح کر لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ نکاح نہ کر لے کسی اور شوہر سے، ٹھیک ہے، کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن پھر اگر اب یہ طلقہ وہ بھی طلاق دے دے اسے، یعنی کہ جس سے دوسری شادی کی تھی اس نے، وہ بھی اسے طلاق دے دے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا یہ دوبارہ اس آیت میں آ رہا ہے، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان یتراجعا کہ اگر وہ دوبارہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا یہ کہ دونوں یہ سوچیں، دونوں کو اس بات کا یقین ہو، دونوں یہ چیز ازیوم کر لیں، ان یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں قائم کر سکیں گے اللہ کی حدود، وہ دونوں اب پکا ارادہ کر لیں کہ اب دوبارہ ہم رجوع کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک طلاق دی تھی، اس کے بعد اس نے ایک دوسرے شخص سے نکاح کیا اور اس نے بھی اسے طلاق دے دی، تب وہ جو پہلے دونوں میاں بیوی تھے، فلا جناح علیہما ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، دوبارہ سے نکاح ان کا ہو سکتا ہے، اب وہ حلال ہو جائے گی اس کے لیے۔ اس پروسیس کو کہا جاتا ہے حلالہ۔ حلالہ جو ہے وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے اگر حلالہ ہوتا ہے تو وہ جو عورت جو اس کے لیے حلال نہیں رہی تھی، حرام ہو گئی تھی، اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کو حلالہ وہ کرے گی، اور اس کا میاں اگر مر جاتا ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ دونوں پھر سے دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں، تو دونوں رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شرط بتائی، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان دونوں کو دونوں یہ جو الف ہے یہ دونوں کے لیے ہے کہ ان دونوں کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے۔ پہلے جو دو دفعہ آیا تھا اللہ یقیما تھا، ان اور لا بھی تھا کہ وہ یقین ان دونوں کو وہ دونوں حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، یہاں پہ ہے ان یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں گے۔ پھر ویسے ہی جیسے وہاں پہ آیت ختم ہو رہی تھی تلک حدود اللہ، یہاں پہ بھی ہے و تلک، وہاں پہ صرف تلکا تھا، یہاں پہ ہے و تلک حدود اللہ یبینو، کون بیان کر رہا ہے اسے؟ وہ بیان کر رہا ہے، اللہ کی حدود ہے نا تو اللہ ہی بیان کر رہا ہے، یبینو کا مطلب ہے وہ بیان کر رہا ہے، اسے کسے؟ حدود اللہ کو، وہ بیان کرتا ہے اسے یا وہ بیان کرتا ہے انہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں، جاننے والے، یعنی کہ باشعور جو قوم ہے، جو علم رکھنے والی قوم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حدود، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں جو کہ بیان کرتا ہے وہ علم رکھنے والوں کے لیے، جاننے والی قوم کے لیے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعلمون کا ورڈم، یعنی کہ یہ سب باتیں پتہ ہونا کتنی ضروری ہیں، یہ سب چیزیں جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں علم ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔
ادروائز جتنے بھی اگر کوئی بھی طلاق کا سلسلہ کا سچویشن آتی ہے ہماری فیملی میں یہ، تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ کب ضرور کسی نہ کسی عالم یا کسی مفتی کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہر کنڈیشن میں جو بھی کمپنسیشنز ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس معاملات کو سیٹلمنٹ کی طرف بھی لے کے جایا جا سکتا ہے، یا جو تو وہ ہم حدود اللہ میں رہتے ہوئے حدود جو ہے نا حد نافذ ہوتی ہے، وہ اس کے لحاظ اس کے لیے پھر مفتی اور علماء سے رابطہ رہنا ضروری ہے، اور اللہ کی ان آیتوں میں بہت مصلحت ہے۔ انہی آیتوں کو سامنے رکھ کے تمام مفتی اور علماء جو ہے وہ طلاق کے فیصلے کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں علم ہو، بہت ضروری علم ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کی تفسیر ضرور سنیے گا ان آیتوں کی، اس سے آپ کو بہت ساری چیز جو مسکنسیپشنز ہیں وہ آپ کے کلیئر ہوں گے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور ان کی تفسیر میں آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی جو شاید ابھی نہ پتہ ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔